صبح و شام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ داماد علی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے بڑے زور و شور کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد نہیں تھے۔ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب سے یہ رشتہ ثابت ہے، اور اہل سنت کے نظریے کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے۔ اہل تشیع جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نکاح ہی نہیں ہوا اور ایسی کوئی صورتحال بنی ہی نہیں، جبکہ اہل تشیع کی بنیادی اور معتبر کتب سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے۔ اہل تشیع کی بہت ساری کتب ہیں، ان کی بنیادی سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی اہل تشیع کی وہ بنیادی کتاب ہے جس کتاب کو 12ویں امام کی تائید حاصل ہے، اور 12ویں امام نے یہ بات کہی ہے ھذا کافی لشیعتنا، کہ یہ کتاب اہل تشیع کے لیے کافی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اہل تشیع کے لیے یہ کتاب کافی ہے، 12ویں امام کی تائید ہے۔ مقدمہ اصول کافی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب حضرت علی کے داماد تھے۔ اب اگر ہم کہیں تو بات غلط ہے، لیکن 12ویں امام کی جس کتاب کو تائید حاصل ہے وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر سب سے پہلا جھوٹا آپ کو 12ویں امام کو کہنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے امام کی تکذیب کرنی پڑے گی اور کہنا پڑے گا کہ امام نے جو کہا ہے ھذا کافی لشیعتنا، یہ شیعوں کے لیے کافی ہے، یہ امام نے غلط کہا ہے۔ امام کو علم نہیں تھا اس کا، امام کو علم نہیں تھا، امام نے غلط کیا ہے، پھر امام کے اوپر الزام لگانے پڑیں گے اور اس کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ اسی طرح متعدد کتب ہیں اہل تشیع کی، فروع کافی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کے اندر کتاب الطلاق، اور اسی طرح جلد نمبر 5 کے اندر بھی یہ نکاح ثابت ہے کہ حضرت عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مختصر سی عبارتیں پڑھ دیتا ہوں، سب کتابوں کی عبارتیں پڑھنا یہ ضروری نہیں، مختصر سی 2 عبارتیں آپ حضرات کے سامنے ان کی بنیادی کتب سے پڑھ لیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائے، اور باقی جو حوالے میں دے رہا ہوں ان حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں، اور وہاں پہ اگر وہ عبارت نہ ہو یا نکاح ثابت نہ ہو تو جو چور کی سزا ہے وہ سزا ہماری ہے۔ اہل تشیع کی ایک اور معتبر کتاب ہے میرات العقول، یہ اصول کافی کی شرح ہے۔ اس میرات العقول کی جلد نمبر 10 کے اندر بھی کتاب النکاح میں یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کی جلد نمبر 20 کے اندر یہ روایت موجود ہے ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے گھر آئے اور اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ عدت کے معاملات جو بیان ہو رہے تھے کتاب الطلاق وغیرہ میں، یہ وہاں پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی اسی بات کو بنیاد بنا کے اماموں نے فتوے بھی دیے ہوئے ہیں کہ اگر عورت اپنے والدین کے گھر میں عدت گزارنا چاہے تو گزار سکتی ہے، اور سبھی نے یہ دلیل دی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کتابیں ہماری نہیں، یہ کتابیں آپ کی ہیں، تشیع کی ہیں، لکھنے والے آپ کے بڑے ہیں۔ پھر ہماری تکذیب یا ہمیں جھوٹا کہنے کے بجائے اپنے بڑوں کو ملا باقر مجلسی کو جھوٹا کہو، دیگر مصنفین کو اپنے کو جھوٹا کہو۔ اسی طرح بحار الانوار کی جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 91 کے اوپر یہ روایت موجود ہے جو بالکل صریح اور واضح، اور اس کی اسناد بھی صحیح ہے۔ فولد من فاطمہ علیہ السلام الحسن والحسین والمحسن سقط وزینب الکبریٰ وام کلثوم الکبریٰ تزوجہا عمر، کہ حضرت فاطمہ کے بطن سے حسن پیدا ہوئے،
حسین پیدا ہوئے اور محسن کا حمل ساقط ہو گیا اور زینب کبریٰ اور کلثوم کبریٰ پیدا ہوئیں۔ یہ کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور تزوج عمر، یہ بات بھی اس عبارت سے ثابت ہے، اور یہ بحار الانوار بھی تشیع کی معتبر ترین کتب میں سے کتاب ہے۔ باقی بھی دیگر بہت ساری کتب ہے، تاریخ یعقوبی اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 40 کے اوپر یہ نکاح موجود ہے، اور وسائل الشیعہ جلد 22 کے اندر بھی، منتہی الاعمال جلد 2 کے اندر، اسی طرح مجالس المؤمنین کے اندر، تحقیق الحق کلمۃ الحق کے اندر، اور تہذیب الاحکام جلد 8 کے اندر، المبسوط جلد نمبر 4 صفحہ 272 کے اوپر، الغرض بہت ساری ان کی کتب کے اندر یہ عبارات موجود ہیں، یہ نکاح موجود ہے۔ تو بھائی ہمیں غلط کہنے کے بجائے یہ جتنے بھی آپ کے مصنفین ہیں، اصول کافی والے سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ہیں، آپ ان سب کو غلط کہیں، آپ ان کی تکذیب کریں، اور اگر یہ نکاح آپ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے تو پھر آپ اس حق الیقین کو اٹھائیں اور اس حق الیقین کو آگ لگا دیں، اس کو جلا دیں۔ جب نکاح ثابت نہیں ہے تو آپ کے ملا باقر مجلسی نے یہ اپنی کتابوں کے اندر یہ نکاح کیوں لکھا ہے؟ اسی طرح قاضی نور اللہ شوستری کو آپ اس کی مجالس المؤمنین یہ رکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ نکاح موجود ہے۔ حضرت کلثوم کا حضرت عمر کے ساتھ نکاح موجود ہے۔ پھر آپ ان کتابوں کو اٹھاؤ، ان کو ندی نالوں میں پھینک دو، ان کو جلا دو، ختم کر دو، پھر آپ جا کے یہ دعویٰ کرو کہ بھئی ہمارے ہاں یہ نکاح ثابت نہیں ہے۔ ایک طرف آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نکاح ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اہل تشیع کی کتب اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ سیدنا عمر کے ساتھ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہوا ہے۔ تو اس لیے یا تو پھر ان کتابوں کے لکھنے والوں پہ لعنت کرنی پڑے گی، اسی طرح جتنی بھی دیگر کتب ہیں سب کتب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تب جا کے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کہیں کہ ہم ملا باقر کو بھی مانتے ہیں، ہم اصول کافی کو بھی مانتے ہیں، فروع کافی کو بھی مانتے ہیں، تہذیب الاحکام کو بھی مانتے ہیں، الاستبصار کو بھی مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہم اس نکاح کو بھی نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو پھر آپ کو اپنی ان کتابوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ان کے لکھنے والوں پہ چونکہ جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، ان پہ لعنت کرنی پڑے گی۔ قرآن بھی کہتا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ان پہ لعنت کرو، برملا کرو، اور ان کی کتابوں کا انکار کر دو، اور اس کے بعد کہو کہ یہ نکاح ثابت نہیں ہے۔ پھر کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہو کہ نکاح ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف کہو کہ ملا باقر ہمارا بڑا ہے، آپ کہو کہ امام نے جس کتاب کی تائید کی ہے وہ کتاب صحیح ہے، اس کی روایات صحیح ہیں، ان کتابوں کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، ان کتابوں کو مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ہم اس نکاح کو نہیں مانتے۔ بابا وہ دور نہیں رہا کہ آپ لوگ تکیے کے لبادے میں چھپے رہیں گے اور تکیے کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اب آپ کی کتابیں سامنے ہیں، اور ان کتابوں سے آپ کا عقیدہ واضح ہے، کتابوں سے وہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف جو آپ انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی کتاب بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ کہنے والا جھوٹا ہے، بلکہ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور آپ کے عقائد لوگوں پہ آ چکے ہیں۔ اس لیے اب مزید آپ کو تکیے کی چادر میں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔